السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، ہمارے کچھ مخلص دوستوں نے نظام آباد سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر ایک ویڈیو نکالے، جس طرح آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ایک ویڈیو نکالی تھی آسان انداز میں، تاکہ عوام کو سمجھ میں آئے اور مقلدین جو دھوکہ اور مغالطہ اس مسئلے میں دیتے ہیں اس کو رفع کیا جا سکے، دور کیا جا سکے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کی اس گزارش کو قبول کیا اور ایک چھوٹی سی ادنی سی کوشش کرنے آج یہ ناچیز جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں ایک تمہید ذہن نشید کر لینا چاہیے، اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے، اور یہ اصول کو کبھی بھولیے مت۔ اور وہ یہ کہ احناف کا جو مذہب ہے اور اس کے مقابلے میں اہل حدیث کا جو مذہب ہے اور جو منہج ہے، تو اہل حدیث کا منہج اور مذہب ایک دم حق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس مسئلے میں جو اختلاف چلا آتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا، تو اہل حدیث کے پاس سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل قرآن سے بھی ہے، فصلی لربک وانحر کی تفسیر والی روایت، اور اہل حدیث کے پاس سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث مرفوع بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ لیکن اس کے مد مقابل احناف ہم مقلدین کے پاس نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، اور نہ کوئی مرفوع روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس فرق کو آپ سمجھ لیجئے، جب اتنا بڑا فرق ہوگا آپ اپنا مذہب حق کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جو قرآن اور مرفوع حدیث سے دلیل دے گا اس کی تو بات دنیا سنے گی، اور اہل حدیث یہی کرتے ہیں۔ تو مقلدین کو جب وہ حق بتاتے ہیں، دین بتاتے ہیں، تو مقلدین کیا ان پڑھ ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو اصول قاعدے ضوابط منہج معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنے علماء پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث جب انہیں حق مذہب بتاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان دلائل کو لے کر، ان باتوں کو لے کر اپنے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو علماء کرام ان کو سمجھانے کے بجائے الٹا الجھا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو علماء جانتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ ان پڑھ ہے، اصول جانتی نہیں ہے، منہج جانتی نہیں ہے، قاعدے کچھ جانتی نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن حدیث پر تھوڑی ایمان لایا ہے، انہوں نے تو ہم پر ایمان لایا ہے، جیسا ہم بتائیں گے ویسا مان لیں گے۔ تو وہ انہیں سلجھانے کے بجائے الٹا الجھا دیتے ہیں۔ کیسے الجھاتے ہیں؟ اب مقلدین کو کیا معلوم دلیل کیا ہوتی ہے، اصول کیا ہوتا ہے؟ جیسی وہ دلیل دیں گے کہ بھائی دیکھو وہ تو قرآن کی دلیل دے رہا ہے، دیکھو وہ تو مرفوع حدیث کی دلیل دے رہا ہے، تو وہ بھی فوراً بول دیتے ہیں لو ہمارے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے، لو ہمارے پاس بھی مرفوع دلیل ہے۔ اب اس میں وہ الجھ جاتے ہیں، اچھا ہمارے پاس بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو قرآن کی تفسیر میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ہی مرفوع حدیث سے کوئی دلیل ہے۔ اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیے کہ قرآن کی تفسیر والی التمہید امام عبد البر کی روایت جو ہے اس میں بھی انہوں نے تحت السرہ کے الفاظ گھسا کے تحریف کیے، اور مرفوع روایت مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت میں بھی انہوں نے گھسا کر تحریف کی۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قال حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة، رواہ مصنف ابن ابی شیبہ۔ امام حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ اتنی حدیث ہے، اتنی روایت ہے، اس میں کہیں پر بھی تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب مقلدین کیا کرتے ہیں کہ اس میں تحت السرہ کے الفاظ گھسا کے اپنی عوام کو کہتے ہیں ہمارے پاس بھی مرفوع روایت ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھنا ہے آسان طریقے سے، تو دیکھیے حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ مستند بھی ہوتی ہے اور غیر مستند بھی ہوتی ہے۔ تو کیا مصنف ابن ابی شیبہ مستند بھی موجود ہے اور غیر مستند بھی موجود ہے؟ تو ہاں، مستند نسخے بھی موجود ہے اور غیر مستند نسخے بھی موجود ہیں۔ اب مستند نسخے آپ جتنے دیکھ لیں گے، جتنے محققوں نے آج تک تحقیق کی ہے، کسی میں بھی آپ کو تحت السرہ کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ ہاں، جہاں تحت السرہ کے الفاظ ملیں گے وہ غیر مستند نسخے ہیں۔ اب انہوں نے تحریف کیسے کی کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ دارالسلفیہ ممبئی سے جو مستند نسخہ تھا مصنف ابن ابی شیبہ کا، اس کا عکس لے کر ادارت القروم والعلوم الاسلامیہ کراچی والوں نے عکس لیا اور مصنف ابن شیبہ کا نسخے میں تحریف کی۔ پھر دوسرا طیب اکیڈمی ملتان والوں نے اور مکتبہ امدادیہ ملتان والوں نے باری باری سے ان تینوں مدرسوں نے اس حدیث میں تحریف کی۔ کہاں سے عکس لیا؟ دارالسلفیہ والا جو مستند تھا اس میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا مزے کی بات کہ دارالسلفیہ کا جو مستند نسخہ تھا وہ کس سے نقل ہے؟ وہ ابوالکلام آزاد اکیڈمی والے نسخے سے نقل ہے۔ اچھا ان نسخوں کو لکھنے والے بھی حنفی ہیں، لیکن اس میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔
اس میں تحت السرہ کے الفاظ کتنے پاکستان کے 3 مدرسے والوں نے گھسائے. حنفی عالم حبیب الرحمان مکہ مکرمہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق کیے ہیں, لیکن اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں. بہت سارے حنفی عالموں نے اس کی تحقیق کیے, لیکن کسی میں بھی مستند نسخے میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ دھاندلی, یہ تحریف, یہ کذب کس نے کیا؟ 3 پاکستان کے مدرسوں نے. اور جب پاکستان کے اہل حدیث علماؤں نے ان کا بھانڈا پھوڑا, ان کی چوری پکڑی, عوام کے سامنے لایا, بتایا کہ انہوں نے دیکھو ایسی گڑبڑ کی ہے, تو ان کے ایک اور محقق سعودی عرب سے محمد عوامہ صاحب مارکیٹ میں آئے. انہوں نے ایک مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخے کی تحقیق کی اور انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. انہوں نے تو مستند نسخوں میں تحریف کر کے الفاظ گھسا دیے تھے, انہوں نے غیر مستند نسخوں کا سہارا لے کر تحت السرہ کے الفاظ لائے تاکہ اپنے بھائیوں کی چوریاں چھپا سکیں. یہ ہے اصل مسئلہ کہ مستند نسخہ اور غیر مستند. مستند میں کہیں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہے, غیر مستند میں تحت السرہ کے الفاظ. تو آپ سوچیں گے غیر مستند نسخے میں تحت السرہ کے الفاظ کیسے آ گئے؟ تو اس کا آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مرفوع روایت ہے اس کے نیچے ہی ابراہیم نخعی کا اثر ہے جس میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں, تابعی ابراہیم نخعی کے اثر میں. تو کیا ہوتا ہے غیر مستند نسخے میں کاتب جب نقل کرتا ہے تو سہو ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, آگے پیچھے سمجھ نہیں پاتا, اور وہ مرفوع روایت میں اس نے کیا کیا, تابعی کے اثر کو ڈال دیا, کیونکہ دونوں کے الفاظ سیم ہیں. وہ الفاظ دونوں روایتوں کے, مرفوع روایت کے بھی اور تابعی ابراہیم نخعی کے اثر کے بھی سیم ہے, اس لیے سہو ہو جاتا ہے. اور اس بات کی گواہی کس نے دیا؟ 1163 ہجری میں وفات پانے والے حنفی عالم محمد حیات سندھی نے کہا ہے کہ یہ سہو اور غلطی ہے, میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا صحیح نسخہ دیکھا ہے, اس میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں. فتح القدیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. فیض الباری میں آپ دیکھ لیجیے, انور شاہ کاشمیری جو 1365 ہجری میں وفات پائے, انہوں نے کیا کہا کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخے دیکھے ہیں لیکن کسی میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا آئیے پیچھے چلتے ہیں. امام عبد البر 463 ہجری میں وفات پائے, ان کے پاس بھی مصنف ابن ابی شیبہ کا مستند نسخہ تھا. آپ نے اس سے بہت ساری روایتیں نقل کی, بلکہ ابراہیم نخعی کا جو اس حدیث کے نیچے اثر ہے جس میں تحت السرہ کے الفاظ ہے, اس کو آپ نے نقل کیا, لیکن آپ نے مرفوع روایت سے استدلال نہیں کیا. یعنی ان کے پاس بھی جو نسخہ تھا اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ نہیں تھے. اب 745 ہجری میں وفات پانے والے ابن الترکمانی حنفیوں کے ایک عالم محقق, انہوں نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ سے بہت ساری چیزوں سے استدلال کیا, ابراہیم نخعی کے اثر سے استدلال کیا, لیکن کہیں پر بھی اس مرفوع روایت سے استدلال نہیں کیا کہ اس میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں. خود اس کی تحقیق کرنے والے اس زمانے میں محمد عوامہ صاحب نے تحقیق کی ہے, جو انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے 4 مصنف ابن ابی شیبہ کے نسخے دیکھا ہوں جس میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی مستند نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں, غیر مستند نسخوں میں جہاں غلطی ہوئی, جہاں سہو ہوا, مرتضی زبیدی کا نسخہ, عابد سندھی کا نسخہ جو غیر مستند ہے, جو مقابلہ نہیں ہوا, جو مستند نسخے سے چیک نہیں ہوا, کس نے لکھا؟ بلکہ محمد عوامہ صاحب نے تو ایک ایسے نسخے کا بھی حوالہ دیا ہے جو مجہول ہے, مجہول نسخے. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ تحریف کر دی, تحریف کو بچانے کے لیے, چوری کو چھپانے کے لیے غیر مستند نسخے سے مواد نکال کر لائے اور ثابت کرنے لگے کہ تحت السرہ کے الفاظ ہیں. اس مرفوع روایت میں کوئی تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہے, کسی مستند نسخے میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ تھا ایک آسان سا طریقہ, آپ کے بھائی ندیم خان نے کوشش کیا تھا. اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے, اپنے پاس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.